عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان آمنۃ بنت وہب، بے شک حضرت آمنہ بنت وہب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان، آپ کے نانا جان کا نام کیا تھا؟ وہب۔ قالت، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ آپ کی امی جان نے فرمایا، لقد علقت بہ تانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن اطہر میں جلوہ گر ہوئے، فما وجدت لہ مشقۃ، مجھے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی، کوئی تکلیف میں نے نہیں پائی، حتیٰ ودعتہ، حتیٰ کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تو یہاں تک مجھے کوئی تکلیف اور پریشانی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ آپ کی امی جان کہہ رہی ہیں۔ یہ فرق ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کی ولادت میں اور آپ کے ماں سوا کی ولادت میں۔ عام بندے جب ماں کے شکم میں جاتے ہیں، دن بدن ماں کی تکلیفیں بڑھتی ہیں، وضع حمل کے وقت، ولادت کے وقت عام بندوں کی امی مرنے کے مقام تک پہنچ جاتی ہیں، اتنی شدید تکلیف۔ لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہوئے تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور ولادت پر بھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ آپ نے خود فرمایا فما وجدت لہ مشقۃ حتیٰ ودعتہ، وضع حمل تک، ولادت تک میں نے کوئی مشقت نہیں اٹھائی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ فلما فصل منی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم اطہر سے باہر تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جدا ہوئے، خرج معہ نور، آپ کے ساتھ نور ظاہر ہوا۔ کیا ہوا؟ خرج معہ، خرج یخرج خروجا، خرج معہ نورا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نور جلوہ گر ہوا۔ کیا جلوہ گر ہوا؟ نور جلوہ گر ہوا۔ اس نور کی روشنی کتنی تھی؟ فرمایا اضاء ما بین المشرق والمغرب، اس نور کا آنا تھا مشرق و مغرب کے درمیان، جو کچھ ہے سب روشن ہو گیا، جو کچھ ہے سب روشن ہو گیا۔ اضاء ما بین المشرق والمغرب، مشرق مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کچھ روشن ہو گیا۔ امی جان دیکھ رہی ہیں، جن کے نور کی آمد کی برکت سے امی جان مشرق مغرب کے درمیان سب کچھ دیکھ رہی ہیں، تو اس نور کی اپنی نگاہ کتنی ہوگی؟ اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نظر کتنی ہوگی؟ صحیح، آپ کی آمد کی برکت سے، آپ کی نورانیت کے ظہور کی برکت سے مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ روشن ہو گیا۔ امی جان نے اس کا ادراک کیا، دیکھا کہ سب کچھ روشن ہے۔ جب امی جان مشرق و مغرب تک دیکھ سکتی ہیں، سب کچھ روشن ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سب کچھ روشن ہے، سب کچھ کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کل جہان کے لیے رحمت بنایا۔ قرآن پاک ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو آپ ہر دکھی کے درد کو جانتے ہیں اور اس پر رحم بھی فرماتے ہیں، تبھی تو آپ رحمت للعالمین ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی مدد کو جائز نہیں سمجھتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری دنیا کے مشاہدے کرنے کو نہیں مانتا، تو وہ رحمت للعالمین ہونے کا کس زبان سے اقرار کرتا ہے؟ اس کو سوچنا چاہیے۔ جب میں نے رحمت للعالمین کہا، رب تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور رحمت ہیں، ہر دکھی کے درد کو جانتے ہیں، اس پر رحم بھی فرماتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی گواہی دیں گے، اور یہ قانون بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ بن دیکھے گواہی ٹھیک نہیں ہے۔ جس نبی نے یہ قانون بنایا کہ بن دیکھے گواہی نہیں ہے، کیا وہ خود بن دیکھے دیں گے؟ آپ قانون پر زیادہ عمل کرنے والے ہیں۔ ہمیں 5 نمازوں کا حکم دیا، خود 6 نمازیں پڑھتے تھے، تہجد بھی، بلکہ ساری رات قیام ہوتے تھے۔ رب تعالیٰ نے حتیٰ کہ فرما دیا قم اللیل الا قلیلا، محبوب رات کوئی بات نماز پڑھو لیکن الا قلیلا، قیام کرو رات کو مگر تھوڑا کرو۔ جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ 40واں زکوٰۃ دینی ہے، خود سب کچھ اس کی راہ میں قربان کر دیا، حتیٰ کہ رب تعالیٰ کو فرمانا پڑا۔ رب نے فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، محبوب اتنا سب کچھ نہ ونڈائے، کچھ اپنے مستی آپ رکھنا، اپنے لیے بھی سارا کچھ تقسیم نہ فرمائے، کچھ تو اپنے لیے، اپنے تناول کرنے کے لیے بھی رکھ لیں۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون ہمارے لیے بنائے، آپ نے اس سے بڑھ کر ان قانونوں پر عمل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن دیکھی گواہی نہیں دینی۔ جی، تو کیا خود قیامت کے دن بن دیکھی گواہی دیں گے؟ اللہ اکبر۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا، تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس آیت پر اس کا ایمان کیسے ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سمجھ آتا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن دیکھی گواہی نہیں دیں گے، کسی کے ایمان کی گواہی دیں گے یا کسی کے کفر کی گواہی دیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیکھ کر دیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، حضور قانون کے خلاف کرنے والے نہیں آئیں۔ جب ہمیں گواہی دیکھ کر کہا، بھائی دیکھ کر گواہی دو، گواہ موجود ہو تو گواہی دو، ایسے کرائے کے گواہ نہ بن جاؤ کہ معاملہ کہاں ہوا ہے، گواہی دینے والے کہاں سے آ جائیں۔ ایسے میں منع کیا نا کہ جو موجود ہے معاملے میں وہ گواہی دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، سارے معاملات سب کے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، تو پھر قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ آپ کے لیے جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے وہ سب کچھ واضح ہے۔ آپ کی اماں جان کے لیے بھی واضح ہو گیا تھا۔ آپ کی اماں نے فرمایا خرج ما نور ادا ما بین المشرق والمغرب ثم وقع الى الارض معتمدا علی یدیہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے ٹیک لگایا ہوا تھا۔ ثم اخذ قبضۃ من التراب فقبضها ورفع راسه الى السماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر پاک اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ آگے امام ناصر الدین فرماتے ہیں ھذا نور الذی عند ولادتہ ظہر، یہ وہ نور ہے جو حضور کی ولادت کے وقت ظاہر ہوا۔ وتواتر ذکرہ فی الناس واشتہر، اور ان کا متواتر ذکر لوگوں میں مشہور ہے۔ وروی عن جماعت من الصحابۃ وانتشر، اور بہت سارے صحابہ کرام کی پوری جماعت انہوں نے یہ باتیں ذکر فرمائیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی اور آپ کی اماں جان والی حدیث پاک وانتشر، وہ حدیث مشہور ہو گئی اور پھیل گئی۔ وذکرہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی شعرہ وإلی معناہ النظر فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مادحا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ان الفاظ میں کی، مدح کرتے ہوئے کہا کہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتْ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ۔ یہ میلاد نہیں تو کیا ہے، حضور کی آمد کے تذکرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں۔ وَأَنْتَ، اے محبوب آپ، لما ولدتا، جب آپ کی ولادت ہوئی، اشرقت وضاءت بنور کا، آپ کے نور کے سبب، آپ کے نور کے ذریعے چمک اٹھی اور روشن ہو گئے افق، چاروں افق چاروں طرف روشن ہو گئیں، صرف مشرق مغرب نہیں، چاروں افق روشن ہو گئے۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضرت عباس، آپ کے چچا جان حضور کا ذکر کر رہے ہیں حضور کے سامنے اور آپ کی ولادت والی بات بتا رہے ہیں۔ ہم بھی میلاد مناتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد والے واقعات بیان کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلَ الرِّشَادِ نَخْتَرِقُ، فرمایا کہ ہم اس نور میں اور اس کی نور کی روشنی میں ہدایت کے راستے اختیار کیے، ہم نے اس نور کی روشنی میں چل رہے ہیں اور اس نور کی وجہ سے ہمارے لیے ہدایت کے راستے واضح ہو گئے، چمک گئے اور ہم نے ان راستوں کو اختیار کیا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان آپ کو نور بھی مانتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت اتنی جہان چمک اٹھا اور حضور کے ولادت کے تذکرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہو گیا نا۔ وَيُرْوَى، اور روایت کیا گیا، من حدیث حمید بن عبد الرحمن بن عوف عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا حدثتنی امی الشفاء بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا میری امی جان نے روایت کیا، میری امی نے بتایا، جن کا نام حضرت شفاء ہے، قالت لما ولدت آمنۃ محمدن، جب اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سلام اللہ علیہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وقع علی یدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں پر جلوہ گر ہوئے، میں نے محبوب کو ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھا، فسمیت قائلا، میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ولادت کہہ رہے تھے رحمہ کے ربوں کے، تیرا رب تیرے اوپر رحمت فرمائے، اے شفا تیرا رب تیرے اوپر رحمت فرمائے کہ تو نے مجھے اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں۔ قالت شفا نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان نے فرمایا کہ فَأَضَالِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، بس میں نے جو محبوب کو ہاتھوں میں اٹھایا تو میرے لیے روشن ہو گیا جو کچھ درمیان مشرق اور مغرب کے ہے، مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اس نور کے اٹھانے کی وجہ سے روشن ہو گیا۔ حتیٰ نظرت الی بعض قصور الروم، روم کے محلات کو میں نے دیکھا۔ قالت ثم اضطجعت، تو فلم انشب ان غشیتنی ذلت و رعب، پھر میں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا، بس پھر میرے اوپر رعب طاری ہو گیا اچانک۔ ثم اسفر لی عن یمینی، پھر میری سیدھی سائڈ سے روشنی ہو گئی۔
فسمیت قائلا یقول، میں نے سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، این ذہبت بہ، ان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ؟ قال، دوسرے نے جواب دیا، ذہبت بہ الی المغرب، میں مغرب کی سائڈ لے کر جا رہا ہوں اس محبوب کو۔ کوئی فرشتے لے گئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مشرق بھی دکھایا، مغرب بھی دکھایا، سارا جہان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت والے دن دکھایا۔ فرمایا کہ پھر میں نے سنا کہنے والا کہہ رہا تھا، این ذہبت بہ، تو محبوب کو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا الی المشرق، میں مشرق لے کر جا رہا ہوں۔ اسی طرح چاروں طرف جو ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، کب؟ ولادت والے دن۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، فلم یزل حدیث منی علی بال حتی ابتعث اللہ عز وجل رسولہ فکنت فی اول الناس اسلاما، یہ بات میرے دل میں رہی جو امی نے بتائی، پھر میں انتظار رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، میں دوڑ کر گیا، پہلے جا کر اسلام قبول کیا۔ یہ بات میرے دل میں تھی۔ ولد ازکا مولود، پاکیزہ مولود پیدا ہوئے، وجد اشرف موجود، اشرف موجود پائے گئے، مختونا مقطوعا سرتہ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون جلوہ گر ہوئے، ختنہ کیے ہوئے جلوہ گر ہوئے، تاکہ آپ کے عورت کو کوئی نہ دیکھے، آپ کے ما بین سرت الی رکبہ، یہاں تک ناف سے لے کر گھٹنوں تک کسی کی نظر نہ جائے، آپ کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختون پیدا فرمایا۔ اور مقطوع سرہ، ناف بھی کٹی ہوئی، ختنہ بھی کیا ہوا، کما جاء فی العباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ من الصحابہ، صرف حضرت عباس راوی نہیں آئے بلکہ ان کے علاوہ بھی صحابی روایت کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وولد قد قطعت سررہ فغطینا علینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، مختون جلوہ گر ہوئے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ضعیف روایات پکڑی ہوئی ہیں، من گھڑت روایات پکڑی ہوئی ہیں، تو ضعیف روایتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پہلے تو یہ حدیثیں صحیح ہیں، کیا ہیں یہ حدیثیں؟ صحیح ہیں، ان میں کوئی ضعف وغیرہ نہیں ہے۔ جو اس کو ضعیف کہتا ہے اس کا اپنا ایمان ضعیف ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میں کس پر تنقید کر رہا ہوں، امام الانبیاء پر تنقید کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کی روایتیں موجود ہیں، ان کے کلام موجود ہیں، ان کے بیان موجود ہیں، صحیح طریقے سے موجود ہیں۔ تجھے ان حدیثوں پر اعتبار نہیں آتا، باقی سب پر اعتبار آتا ہے۔ ہر معاملے میں تو ضعیف حدیث کو تو قبول کر لیتا ہے، اور حضور کی ولادت کے معاملے میں صحیح حدیث کو بھی تو جھٹلا دیتا ہے۔ اللہ حیا نصیب فرمائے۔ ہزاروں کی کتابیں میلاد کے موضوع پر لکھی گئی ہیں، اور آنکھیں بند کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے تھا ہی نہیں۔ تو ہزاروں کتابیں، یہ تو ایک نبینے والی بات ہے کہ نبینا کہے کہ مجھے سورج نظر نہیں آتا، تو اس کو کہے تو نبینا ہے، اندھا ہے، اگر تیری آنکھیں ہوتی تو تجھے نظر آتا۔ یا کوئی بندہ آنکھیں بند کر رہے روز روشن کو، دن چمک رہا ہے، سورج چمک رہا ہے، آنکھیں بند کر لے اور پھر کہے سورج نہیں ہے، اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ دو جوتے اس کے سر میں لگائیں گے، جناب آنکھ کھول۔ آنکھ کھولے گا تو تجھے پتہ چلے گا۔ تو مطالعہ کر، حضور کے میلاد کا انکار نہ کر، مطالعہ کر۔ ہزاروں کتابیں مکتبے پر موجود ہیں۔ یا پھر مطالعے کے پیسے نہیں تو نیٹ کے پیکج کے پیسے ہم دے دیتے ہیں، تو نیٹ سے کتابیں نکال کے پڑھ۔
ہزاروں کتابیں نیٹ پر موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا بغض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کوئی بیان کرے، حضور کی محبت میں نعرے لگائے اور تم اس کو غلط کہو، وہاں تمہارا انصاف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے تو تزلزل ایوان کسریٰ، کسریٰ کے محل میں زلزلہ پیدا ہو گیا۔ وسقوط بعد شرفاتہ وکان بنان محکمن سمکہ مئۃ ذراع فہو من اعظم آیاتہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، کسریٰ کے محل جن کی بڑی موٹی موٹی بنیادیں تھیں اور بڑی مضبوط ترین بنیادیں تھیں، تو کئی کئی گز تک وہ موٹی تھیں دیواریں، اور ان کے مینار کئی کئی گز موٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، زلزلہ آیا، ان کے 14 کنارے گر گئے، 14 مینارے اس کے گر گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں یہ نشانی تھی کہ اس میں ابھی تمہارے 14 بندے رہیں گے، یکے بعد دیگرے مرتے جائیں گے، پھر اس محل کے مالک حضور کے غلام آئیں گے۔ اس میں یہ اشارہ تھا۔ پھر اسی طرح ہوا۔ 14 گرنے کا مقصد تھا کہ یہ تمہارے 14 بندے آئیں گے، یکے بعد دیگرے ابھی گرتے جائیں گے، 15واں نہیں آئے گا، 15واں جو آئے گا وہ حضور کا غلام آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اس میں یہ اشارہ تھا۔ پھر ایسے ہوا۔ وخمود و نیران المجوس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو کیا ہوا کہ مجوسیوں کا آگ، وہ بہت بڑا چکھا تھا، وہ سارا کیا ہوا؟ بجھ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ کئی سالوں سے نہیں بجھی تھی، صدیاں گزر گئیں، وہ آگ جل رہی ہے جل رہی ہے، لیکن جب ولادت باسعادت ہوئی خود بخود بجھ گیا۔ جی، حضور کی آمد سے یہ چکھے بجھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مسلمان جہنم سے آزاد ہوں گے انشاءاللہ، حضور کے غلام۔ وانتکاس اسنام علی الرؤوس، جو بت پڑے تھے وہ بت منہ کے بال گر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو بت منہ کے بال گر پڑے۔ اب مجھے بتاؤ ان باتوں میں کون سی شرک کی بات ہے جو ہم نے بیان کی ہے؟ اپنے محبوب کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حضور کا میلاد منا رہے ہیں، تو وہ چھرکیاں مارتے ہیں، بھائی شرک شرک۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے نا، محبوب کی تعریف سے تکلیف۔ وَمِنَا طُلُوعُ الْكَوْكَبِ الْأَحْمَرِ لِظُهُورِهِ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے، آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی، آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوا، آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوا۔ وہ ستارہ پہلے کبھی طلوع نہ ہوا تھا۔ نجومیوں نے سمجھ لیا، اس ستارے کو دیکھ کر کائنوں نے سمجھ لیا کہ محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اس سے کنہوں نے سمجھا؟ ہاں۔ وَمِنْهَا رَنَّةُ الشَّيْطَانِ تَحَسُّرًا عَلَى مَا فَاتَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، شیطان کی چیخیں نکل گئی، رنتن، رو رہا تھا، تحسراً، حسرت کرتے ہوئے، علی ما فات، کس پر؟ اس کو فوت ہو گیا ہے، جو کچھ پہلے اس کے کرتوت تھے۔ حضور تشریف لائے تو آپ کے تشریف آوری کے سبب اب اس کا آسمانوں پر جانا کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ جو کچھ لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا تھا، اب حضور آ گئے ہیں، ابھی تو ہدایت کے چشمے پھوٹ گئے، تو اس کو ساری کمائی پر کیا ہو گیا؟ پانی پھر گیا۔ اب اس کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اب ہم میلاد مناتے ہیں
اس میں لنگر چلاتے ہیں، حضور کے ذکر خیر کرتے ہیں، ان کو یہ تو افسوس سے ہاتھ ملتے ہیں، ہائے بریلوی مولوی لنگر کھا گئے ہمیں نہ ملا، ہم کہتے ہیں تم بھی کھا لو جناب، یا ممانعت والی کوئی بات نہیں ہے، اور پھر آتے بھی ہیں الحمدللہ، لنگر کے لیے آتے ہیں، ذکر پر حضور کے ذکر سننے سے چھیڑ ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو کثیر تعداد میں ٹولے کے ٹولے ہماری مسجد میں آ جاتے ہیں، صحیح بات ہے، اللہ اکبر، چلو کھاؤ موجہ مارو، ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، جی جی جس کا کھا رہے ہیں اس کا مان لیں۔ ہاں، جس کا کھائیں اس کو مانے بھی صحیح، اس کا ذکر بھی خوش ہو کر سنیں۔ شیطان رویا چیخا تحسرا علی ما فاتا، کس پر؟ حسرت کرتے ہوئے، اس کو بہت ساری چیزیں فوت ہو گئی، اس کی محنت پر پانی پھر گیا۔ وَمَنَعُهُ جُنُودَهُ مِنْ سَائِرِ السَّمَاوَاتِ، اس کو شیطان کو بھی روک دیا گیا اور اس کے سارے لشکر کو روک دیا، اب محبوب آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، تم نے آسمانوں پر نہیں جانا، تمہارا داخلہ بند۔ پھر یہ چیخے، اور اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے فضائل میں سے آئے وَمِنْهَا مَا سُمِعَ مِنْ هَوَاتِفِ الْجِنَانِ مِنْ أَوْصَافِ الْخَيْرَةِ الْحِسَانِ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرے پڑھ رہے ہیں، حضور کی تعریفیں اور صفات بیان کر رہے ہیں، جن لوگ نظر نہیں آتے تھے، آوازیں آتے تھیں کہ کوئی پڑھ رہے ہیں، تو سمجھنے والوں نے سمجھا کہ جنات ہیں جو حضور کی آمد کے سیرے پڑھ رہے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جی ہاں، اللہ اکبر۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ وقد ولدت خیر البریت احمدا فاکرم بمولود واکرم بوالدۃ، بس ان کی والدہ نے خیر البریہ کو جنم دیا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ اکرم مولود ہیں اور اکرم والدہ ہیں، والدہ بھی بڑی عزت والی ہیں اور صاحبزادے بھی بڑی عزت والے ہیں، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آوازیں آ رہی تھیں جناب، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ان کے گیت گائیں، الحمدللہ امتی ہیں، ہم تو گیت گاتے ہیں، اور یہی ہماری غذا ہے، ہماری روح کی غذا ہے۔